Honorable Prime Minister of Pakistan, Mia Mohammad Shehbaz Sharif Sahab, Honorable Federal Ministers, Chief Ministers, Excellencies, Honorable Army Chief Sahab, Sayyid Asim Munir Sahab, Assalamu alaikum. Very good afternoon. آج ہمارے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ جس دن کا ہم خواب دیکھ رہے تھے آج وہ پورا ہوا ہے جو اوورسیز ہے. جب یہ فیصلہ ہوا کہ کنونشن منعقد کرنا ہے تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم مانگا. پرائم منسٹر از ویری کین فار اوورسیز پاکستانیز اور مجھے اس دن شام 5 بجے آنریبل پرائم منسٹر نے ٹائم دیا. میں نے جا کے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا کہ سر یہ پروگرام ہے اس طرح سے. جو بھی ڈیمانڈ تھی الحمدللہ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا. ایک ہائی پاورڈ کمیٹی تشکیل دی جس کی کنوینئرشپ ڈپٹی پرائم منسٹر ساگڈار صاحب کو دی. اور جو اوورسیز کے ایشوز تھے تقریباً 14 نکات تھے جو میں نے آنریبل پرائم منسٹر کے سامنے رکھے. انہوں نے تقریباً سارے پوائنٹ کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا اور مجھے کہا کہ یہ سارے جو پوائنٹس ہیں یہ بہت ویلڈ ہیں. رضا تم سمجھتے ہو یہ جو کنونشن آپ کرنے جا رہے ہیں یہ اب آپ نے ہر سال کرنا ہے تو جو پوائنٹس اس دفعہ ہو سکتے ہیں وہ اس دفعہ دوں گا اور انشاءاللہ وعدہ ہے کہ پوری ایمانداری سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنی جلدی یہ چیزیں میں ڈیلیور کر سکوں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو تقریباً آفیشل تو 10 ملین کہتے ہیں پر 12 ملین پلس لوگ ہیں اور دنیا کے 160 ممالک میں ہیں اور آپ امبیسڈر ہیں اپنے ملک کے جہاں جہاں آپ موجود ہیں. مختلف شکلوں میں آپ امبیسڈرز ہیں. میں یو کے کا رہنے والا ہوں. یو کے میں آپ صادق خان کو دیکھ سکتے ہیں وہ تیسری دفعہ میئر منتخب ہوئے ہیں لندن کے بٹ ان کے نام کے ساتھ پاکستان کا فلیگ جڑا ہوا ہے اور وہ لے کے چلتے ہیں تو وہ امبیسڈر ہیں. اسی طریقے سے بیسٹ وے گروپ ہے وہ بھی ایک قابل فخر نام ہے پاکستان کا برطانیہ میں اور پاکستان میں ہے. وہ بھی جہاں بزنس میں انہوں نے نام کمایا ہے وہاں پاکستان کے فلیگ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ صرف ترسیلات زر نہیں صرف ریمیٹنس نہیں آپ لوگ امبیسڈر ہیں پاکستان کے. آپ لوگ فیس ہے پاکستان کا اور میں ماشاءاللہ جتنا آپ پہ فخر کروں اتنا کم ہے. اور جو ہم نے جو سوچی ہے وہ یہی ہے کہ نہ صرف ہم اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ جی اوورسیز کی جو مسائل ہیں اور اس پہ اکثر میں کہتا ہوں کہ اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے پیسے نہیں چاہیے صرف حکومت پاکستان کی توجہ چاہیے. اگر یہ مخلصی سے توجہ دیں I will be very brief because میری کوشش ہے کہ ہم آنریبل پرائم منسٹر کو سنیں اور ہم اپنے سپاہی سالار کو سنیں اور سپاہی سالار کا بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سارا انتظام ہوا ہے ان کی مدد اور ان کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں تھا. ان کے بھی آپ دل کے بہت قریب ہیں. جب بھی ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے آپ کو اپنے دل میں بیان کیا اور اپنے سر کا تاج سمجھا اور یہ میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور اسی کا آج ثبوت ہے. نارملی یہ اسی چیز کا ایک ثبوت ہے کہ آج یہ اپنی نوعیت کا پہلا اوورسیز کنونشن آج یہ منعقد ہوا ہے اور یہ ان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے آج کا لنچ بھی آنریبل
ہمارے سے سلار صاحب ہوسٹ کر رہے ہیں، اور بات بھی وہ آج کہتے ہیں کہ نہیں ان سے دل کی بات کرنی ہے. یہ میرے اپنے ہیں، میں نے ان سے آج دل کی بات کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے بیاف پہ میں وعدہ کرتا ہوں اپنے سلار سے کہ انشاءاللہ ہمیں بھی آپ کہیں پیچھے نہیں پائیں گے. میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں گیا ہوں اور اپنا میکسیمم ٹائم اپنی کمیونٹی کے ساتھ گزارا ہے. یقین جانے 99.9% لوگوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور ابھی آج یہ جو کنونشن ہے بہت مختصر ٹائم ہے. جب ہم نے فیصلہ کیا اس کا تو رمضان تھا اور پھر آگے عید کی چھٹیاں بھی تھیں. تو عید کی چھٹیوں کے بعد آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. پر میں سلام پیش کرتا ہوں تمام اوورسیز پاکستانیز کو جنہوں نے ایسٹر ہالیڈیز نہیں دیکھی، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آج کل ایئر فیئر 4 گنا ہے. سر ہم 500 ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اللہ کا شکر ہے 1200 سے زیادہ لوگ تشریف لائے. اور میں آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ آج کا کنونشن آخری کنونشن نہیں ہے، یہ جسٹ تمہید ہے پہلے کنونشن کی. اور اگلا کنونشن کا اعلان میں آج ہی پرائم منسٹر صاحب کی اجازت سے اور آرمی چیف صاحب کی اجازت سے کہ اگلا کنونشن بھی انشاءاللہ اپریل میں 2nd ویک یا 3rd ویک میں انشاءاللہ ڈیٹ ہم آپ کو دیں گے. اور اگلے کنونشن کی جو کہ انشاءاللہ ایک میگا کنونشن ہوگا وہ ہم پہلے سے آپ کو اس کی اطلاع بھی دیں گے اور ایک میگا لیول پہ کریں گے انشاءاللہ. انہی الفاظ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں اتنی باتیں کافی ہیں. ہم اپنا باقی وقت ان کی نظر کرتے ہیں اور ان کو سنیں گے. السلام علیکم. پاکستان